ویورز، آج ہم پتے کی پتھری اور اس کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ جب کسی کے جسم میں خاموشی سے کوئی بیماری پلنے لگے تو اسے اکثر لوگ اس کو سنجیدہ نہیں لیتے، اور ایسا ہی حال پتے میں بننے والی پتھری کا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے، شروع میں تو اس کے سائن اور سمپٹمز اتنے زیادہ شو نہیں ہوتے، لیکن آہستہ آہستہ یہ چھوٹی سی پتھری بہت بڑے مسائل کو سامنے لے کر آتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑے مسئلے کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ انفارچونیٹلی ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں اکثر اس بیماری کو اگنور کر دیا جاتا ہے، اور مریض صرف اس وقت ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے جب تکلیف ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ اگر شروع میں ہی اس کا پراپر صحیح ٹریٹمنٹ کیا جائے تو نہ صرف کمپلیکیشن سے بچا جا سکتا ہے بلکہ ایک نارمل زندگی گزارنا بھی پاسبل ہے۔ انسانی جسم کا ایک اہم آرگنز ہے جو جگر کے نیچے موجود رہتا ہے، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جگر سے خارج ہونے والے بائل کا ذخیرہ کرنا اور کھانے کے بعد آنتوں کی طرف ٹرانسفر کرنا تاکہ چکنائی والے اجزاء کو ہضم کرنے میں مدد ملے۔ سم ٹائم اس بائل میں موجود جو مادے ہوتے ہیں ان کا توازن بگڑ جاتا ہے، اور یہی عدم توازن پتھریوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور یہ پتھریاں مختلف سائز، مختلف رنگ اور مختلف ساخت میں بھی ہو سکتی ہیں۔ کچھ مکمل طور پر کولیسٹرول پر مشتمل ہوتی ہیں اور کچھ پگمنٹ یعنی رنگدار مادوں سے بنتی ہیں، جبکہ بعض پتھریاں مکس اجزاء پر مشتمل ہوتی ہیں، اور زیادہ تر بیسز میں یہ مسئلہ خواتین میں دیکھا گیا ہے، اور خاص طور پر وہ خواتین جن کی عمر 40 سے ابو ہوتی ہے، جو کئی مرتبہ ماں بننے کے مراحل سے گزر چکی ہوں۔ یعنی پتے کی جو پتھری کی علامت ہے اکثر عام مسئلے سے ملتی جلتی ہے، جس کی وجہ سے مریض انہیں سنجیدگی سے نہیں لے پاتے۔ مثال کے طور پر پیٹ میں گیس، بھاری پن، بدہضمی، بار بار ڈکار آنا اور کھانے کے بعد متلی محسوس ہونا، اور سم ٹائمز یا سیدھے ہاتھ کے نیچے یا کمر کے دائیں جانب درد کا محسوس ہونا، جو کہ دل کے درد سے مشابہت رکھتی ہے، جو کہ غلط ڈائگنوز ہو سکتی ہے۔ جب پتھری موو کرتی ہے اور جب پتا خالی کرنے والی نالی میں جا کر سٹک ہو جائے تو یہ شدید درد اور انفیکشن کا باعث بنتی ہے، جس کی وجہ سے مریض کو ٹمپریچر ہو سکتا ہے، وامٹنگ ہو سکتی ہے، اور سم ٹائم کیسز میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جلد اور آنکھیں پیلی پڑنے لگ جاتی ہیں، جسے ہم کان یا جانڈس بھی کہا جاتا ہے۔ اس حالت کو اگر بروقت ٹریٹ نہ کیا جائے خطرناک کمپلیکیشن میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ مثلاً پتے کی جو گردن ہے اس میں سٹک ہو جائے تو وہاں پر پس یعنی پیپ بننے لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پتا سڑ سکتا ہے، اور ایسی حالت میں مریض کو فوری طور پر ہاسپٹلائز کیا جا سکتا ہے۔ اگر انفیکشن بڑھ جائے تو یہ خون میں ایڈ آن ہو کر یہ پورے جسم کو ڈیمیج کر سکتی ہے اور جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ جہاں تک ٹریٹمنٹ کی بات ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سمٹمز اور سائن کیا ہے، اور پتھریوں کی جو کنڈیشن ہے، سائز ہے، اس چیز پر بھی زیادہ تر ڈیپینڈ کیا جا سکتا ہے۔ پتھریوں کا جو سائز ہے، اگر پتھریاں چھوٹی ہوں اور کوئی علامات ظاہر نہ ہو تو ڈاکٹر سے نگرانی کا مشورہ دے سکتا ہے، اور اگر پتھریاں موجود ہوں اور پتھریوں کی تعداد زیادہ ہو تو سرجری سب سے مؤثر علاج ہے۔ بغیر کسی بڑے کٹ کے پتے کو بآسانی باہر نکالا جا سکتا ہے، جو کہ ایک بہت مؤثر علاج ہے، ایک مؤثر، محفوظ اور جلد بحالی والی ایک تکنیک ہے۔ بعض مریض اس کنڈیشن سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتا نکالنے کے بعد ہاضمہ متاثر ہو جائے گا، اور زیادہ تر لوگوں کو اس کے بعد کوئی خاص پریشانی نہیں آتی اور وہ معمول کے مطابق اپنی خوراک اور زندگی گزار سکتے ہیں۔ آخر میں آپ سے یہ کہوں گی جو اوپر آپ کو بیان کیا، اگر ان میں سے آپ کو کوئی علامات کا سامنا ہو تو ڈونٹ لیٹ، اس کو بالکل لیٹ نہ کریں، اور ایک سادہ سے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتے کی پتھری کے بارے میں جانچ پڑتال کروائی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہے، اور بیماری کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کرنا بہت بڑی بے وقوفی ہے، اور یہ ایک دانش مندی نہیں بلکہ یہ آپ کی صحت کی بربادی کا راستہ ہے، اور صحت ایک نعمت ہے، اس کو سنبھال کر رکھنے میں ہی آپ کی بہتری ہے، اور اس کو سنبھال کر رکھنے میں ہی عقل مندی ہے۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔